الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام الأنبياء ورئيس الأنبياء وأشرف الأنبياء مولانا ومولانا وملجانا محمد المصطفى والمرتضى والمجتبى وعلى آله التقى وصحبه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون آمنت بالله وبرسوله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود و سلام آواز بلند جھوم جھوم کے پڑھیے گا آواز بلند پڑھیے گا جذبے دار ذوق سے پڑھیے گا صلاۃ و سلام علیکہ یا ساری آواز کھول دو ساری پانی لانا تتا پانی لے کے نا پانی تتا آواز ساری پڑھے جے سارے جنیا طرح پڑھے گا درود و سلام صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ ڈھونڈیں گے سبھی حشر میں سرکار سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے سرکار بلائیں گے گناہگار کہاں ڈھونڈیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے سرکار بلائیں گے گناہگار کہاں ہے سرکار بلائیں گے گناہگار کہاں ہے سرکار بلائیں گے گناہگار کہاں ہے قیامت والے دن گناہگاراں کون بلائیں گے حضور بلائیں گے
کون بلان گے؟ ہاں کسی دا کوئی لیڈر نہیں بلائے گا، نہ پارٹی دا لیڈر بلائے گا، نہ نواز شریف نے بلانا ہے، نہ شہباز شریف نے بلانا ہے، نہ نیازی نے بلانا ہے، نہ اور دوجے تیجے کسے نہیں بلانا۔ اگر قیامت والے دن تواڈے تے میرے کے گناہگاراں بلانا نا تے حسنین دے بابا نے بلانا، اور کسے نہیں بلانا۔ سجن یار بیلی بھی چھڑ دیں گے، رب دا قرآن ہے، قرآن دی نص موجود ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو۔ اللہ فرماتا ہے قیامت والا دن ایدا ہوے گا کہ اے سچن یار بیلی جنہاں وچوں سوئی بھی نہ لنگ رہی ہوئے گی، قیامت والے دن اے بھی آپس میں دشمن بن جانے گے۔ الاخلاء، اخلاء کہندے نے ایک خلیل دی جمع ہے، خلیل کہندے نے گہرے دوست۔ الاخلاء جی میں حضرت ابراہیم دا لقب ہے خلیل اللہ، اے والا لفظ موجود ہے قرآن پاک دے اندر، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو۔ اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن خلیل ہوگی نا، خلیل گہرے دوست جنہاں دی دنیا رات اکٹھیا بغیر تنہائی تو نہیں لنگدی، اب ایک ٹائم رل کے نہ کھاتا ہوئے دن نہیں لنگدا، رل کے پیتا نہ ہوئے رات نہیں لنگدی۔ فرمایا ایک دے سجن بھی قیامت والے دشمن بن جان گے، لیکن اگر اوچھے بھی کو لبے گا تو وہ زہرا دا بابا لبے گا۔ تے پھر یاری بھی حضور نال تے وفاداری بھی، ہاں وفاداری بھی حضور نال۔ بس خدا دی قسم ہے اوتھے مولویاں میں نہیں کم نہیں آنا، بیٹھے ہو نا، ہاں 2 نمبر پیرہ نے بھی کم نہیں آنا، مولویاں نے بھی کم نہیں آنا۔ قیامت کم آنا ہے تو مدینے علیہ السلام نبی نے کم آنا۔ اور اللہ بڑا بے نیاز ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی آواز چل دی بھی دس دی پئی ہے، مالک بڑے بے نیاز نے۔ جدو میرے ورگے نکمے ہوتے دین دا کام نہ کرن اللہ پھر انج دے بندے کام لے لیندا۔ اے ڈیرا سجیا پیا نا اج پھر ڈیرا سجے کسے گل نال سجیا نا، رہندے 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 لو جی پھر میلہ لگ گیا جا۔ اے مالکاں دا چناؤ ہے، مالک جنوں چاہے نہ مرضی۔ میرے بابا فرماندے ہوندے سن نا جدو مکے دے سرداراں دین دا کام نہیں نہ کیتا، ابو جہل سردار ہے انہیں کام نہیں کیتا، ابو لہب سردار سی انہیں کام نہیں کیتا، عتبہ شیبہ تے امیہ سردار سی انہیں کام نہیں کیتا، تے مالک بے نیاز نے پھر انہوں نے حبش تو بلال بلا لیا، چلا بھی تو آ، ہاں انہوں نے پھر وہ فارس تو سلمان ساتھ لیا، پھر انہوں نے روم کو حضرت سہیب ساتھ لیا، اور سارے ہی غلام جتنے سردارہ نے نہیں کام کیتا پھر اتھے غلام کام کر گئے جو اے ہوندہ جی۔ میرے بابا فرماندے ہوندے نے کہ مالکہ نوکرہ دی کمی جڑا کو تھوڑی بڑا پھون پھا رکھنا میں انج تے میں انج، مالکہ دی بارگاہ جی پھون پھا نہیں چل دی، مالکہ دی بارگاہ چین چل دے۔ آج جی میں کچھ نہیں ہے، ڈاکٹر علامہ اقبال بھی اتھے بولا، خودی بڑا پیارا شعر ہے، خودی کو کر بلند ہوتا ہے، ایک والا شعر ہے، اور مٹا دی اپنی ہستی کو، اے گل ہے، اور رب دا قرآن بھی ہے، مومن دی شان ہے، مٹا دی اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، دانا خاک میں مل کر پھر گلو گلزار ہوتا ہے۔ وہ دانا پہلے مٹی چ ملدا ہے، آدھے آپ نے مٹی نہ مٹی کردا ہے، پھر جا کے اندے جو پودا نکلدا ہے، پھر کسان بھی اودی حفاظت کردا ہے، ٹھیک ہے، اودے واسطے کتنے محافظ اللہ پیدا کر دے، چل بھی حالانکہ وہ دانا ہے، پھر دانے چ ایک ماڑا جہا پودا نکلا ہے، اس پودے دی حفاظت واسطے اللہ نے اشرف المخلوقات انسان اتنے پابند کر چھوڑیا ہے۔ وجہ کی ہے انہیں آدھے آپ کو مٹایا ہے، تے جڑا بندہ انجا کھنا جی میں پھنے کھاں تے میں تو نہیں کھاں، مالکہ دی بارگاہ چ تنے کھانی چل رہا، اتنے آج نہیں چل رہا، چل جنہوں سمجھ آیا کہ سبحان اللہ۔ ساڑھے ورگے خدا دی قسم میں کروڑا میں مر جامن نا، تے مالک بے نیاز نے انہوں نے کوئی پرواہ نہیں ہے، مالک بے نیاز ہے انہوں نے کوئی پرواہ۔ اینج کلا جلسہ سی منگولیاں دا، کنہ دا بلا منگول اکٹھے ہوئے، انہوں نے کلے نے جلسہ کیتا، کوئی مسلمان نہیں، سارے منگول اکٹھے ہوئے، نہ راجے اکٹھے ہو گئے، منگول راجے انہوں نے اپنا جلسہ کیتا، جلسے دے وچ کھڑے ہو کے انہوں نے منگولیاں نے
عیسائیاں نو بلایا مہمان گیسٹ خصوصی مہمان آؤ جی جناب تسی ساڑے سٹیج دی زینت بنو اور منگول میزبان ہے تے عیسائی مہمان ہے عیسائیاں نے آ کے پروگرام کر رہا ہے منگولی کراندے پہنے ان سارے منگول بیٹھے نے عیسائی مہمان خصوصی ایک عیسائی کھڑے ہویا انہیں اپنی تقریر کر دیا نبیان دے سردار دی گستاخی کی تھی نبیان دے امام دی گستاخی کی تھی اور اس نبی دی گستاخی کی تھی جس نبی دے متعلق حضرت عیسیٰ دا قول موجود ہے کہ میں عیسیٰ ابن مریم اس محمد مصطفیٰ دے پیران دے جو جتی ہے انہیں قسمیں بھی بننا دے میں قابل نہیں ہاں یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا قول موجود ہے اس نبی دی شان گستاخی کی تھی عیسائی نے انہیں ایک باری جو بھونک ماری نا نبی پاک دی شان ہے یہ دے سارے منگول بیٹھے سن تے منگولیاں نے سدے بھی اس سے وجہ تھی بھی تسی آ کے ادھر نکل نہ کرو انہوں نے صرف مجمع نو خوش کرنے واسطے نبی پاک دی شان گستاخی کی تھی نالی دور کر کے کتا بنیا سی بیٹھے ہو کہ بنیا کتا بنیا تے کتا بھی لوہے دی زنجیر نہ نہیں سی بنیا ہویا کتا سونے دی زنجیر نہ بنیا سی سونے دی سنگلیوں دے گل چاہی یعنی اندازہ کرو کتنا اے مالکانو عزیز کتا ہا کتنا قیمتی کتا ہا گالے چھ سونے دی سنگلی نال بنے ادھو عیسائی نے گستاخی کی تھی اللہ کے حبیب دی شانے ادھر کتا ہی لیا انہیں جوش مارا للکر ماری انہیں سنگلی توڑان کی کوشش کی تھی سارے مجمع کی توجہ کتے والے ہو گئی لیکن پھر سارے کہنے لگے نہیں اتفاق ہو گیا اور ایسی کو گل بات نہیں اتفاق ہو گیا بس ویسے ہی گل بات ہو گئی عیسائی نے پھر تقریر شروع کی تھی جاری کی تھی پھر نبی دی شان کی گستاخی کی تھی اور جتنے مسلمان بھی کوئی نہیں نبی تے غلام بھی کوئی نہیں اور تے رب دے محبوب بندے بھی کوئی نہیں جنہوں نے شان کی گستاخی کی تھی اس وجہ سے کتے نے پھر زور ماریا سونے کا سنگل توڑا کے سارے مجمع میں چھال مار کے سٹیج تے چڑھ کے عیسائی دی آگے ایک توڑ پکڑی تے کچھ کے اور رکھا دے جو نعرہ لگی نا اے والا گستاخی رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا یہ تے تھوڑی چس بنائی کرے سر تن سے جدا سے پتا جی انڈیا چنے گستاخی کی تھی اور لانتی انہیں آہی گل کی تھی کہندے مسلمان کہندے نے گستاخی رسول کی ایک صدا کیوں آسا دسنے ہیں پھر تنوں کیوں دسان انشاءاللہ میں عرض کرتا پیا مالک بڑے بے نیاز ہیں اگر ساڑھے ورگے کتے بندے کام نہ کرنگے تو انشاءاللہ اللہ انہا بچے کو کام لے گا انشاءاللہ ہاں اے بچے ہیرو نے اور انشاءاللہ دین اسلام تخت آنا ہی آنا ہے انہوں تے کوئی نہیں روک سکتا ہاں انہوں کوئی نہیں روک سکتا جو تو ساڑھے ورگے کام نہیں کرنگے اللہ پاک انج دے ڈیرے آنے کو کام لے گا ہاں بالکل جتے کوٹھیاں لے کام نہیں کرنگے ہوتے انشاءاللہ بلگن والے کام کر جائیں گے کوئی گل نہیں مالک بے نیاز ہے اللہ خوش رکھے بس ضرورت ہے اس گال دی ہے ضرورت ہے اس گال دی اتفاق اتحاد اتنا ڈاڈا ہوئے مولویوں دی گل کوئی نہیں ہے مولویوں دی گل کوئی نہیں آپس نبی دے نا تے مدینے والے دے نا تے اتفاق اتنا ڈاڈا ہوئے
کہ ساڑی جان جاندی تے جاوے پئی. ایک من شعر یاد آ گیا, غیرت دا قافلہ لوٹ نہیں سکدا, غیرت دا قافلہ لوٹ نہیں سکدا. اے مجمع بھی دس رہی ہے, رشتہ پیار دا ٹوٹ نہیں سکدا, تون لیندی ہے تے لے جاوے لبیک علا جھک نہیں سکدا. تاجدار ختم نبوت. میں پوری تقریر بیچنا ایک مسئلہ دسنا ہے بس, تو توجہ دینا ایک مسئلہ سننا ہے, اور وہ مسئلہ انتہائی اہم ہے. بس ان دیتے قرآن کی کتنی نصوص موجود ہے, قرآن پاک کی کتنی آیات موجود ہے. اسی میں نے کہو کہ میں ایک آیت گھنٹہ لا دینا, ایک آیت 2 گھنٹے لا دینے. تو سا میرے کو جمعے پڑھے ہوئے نے, ایک آیت میں 4 جمعے پڑھائے ہوئے نے, تو کو پتہ ہے. ہاں جی, کتنی آیات موجود ہے قرآن پاک کی جو مسئلہ چھیڑنے لگا ہوں میں, اور کتنی حدیث موجود ہے, اور پھر کتنے صحابہ کرام کے اس پر اثرات موجود ہیں, صحابہ کرام کی قربانیاں موجود ہیں, پھر اولیاء کاملین, علماء, صلحاء, صوفیاء, محدثین, مفسرین, مفکرین, محققین, سب کے سارے اقوال موجود ہیں. جو مسئلہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, لیکن دلوں کے اندر سبحان اللہ. عبد علی شیرہ من سب نبيا من سب نبيا من سب نبيا. چلو رسول اللہ نے کیا فرمایا, فرمایا من سب نبيا فاقتلوه. فرمایا قیامت تک جو نبی کے بارے میں بات کرے اس کو کاٹ کر رکھ دو. یہ میرا فرمان ہے رسول اللہ. مسئلہ کی توجہ نہ تو سماعت فرمانی ہے. اسلام دے اندر جتنی عبادات ہیں, ساری عبادات دی اپنی اپنی اہمیت ہے, اپنی, لیکن اسی ساری عبادت جو تکاں گے نا تے ان دے وچ ایک ونڈ سان نظر آئے گی. ونڈ کی ہے, حج بندے تے اگر فرض ہے مال دی وجہ تو پوری زندگی چ صرف ایک واری بس سنے ایک تھوڑی مٹی کی آواز دے. جنہ مرضی کو مالدار, کروڑ پتی ہے, ارب پتی ہے, کھرب پتی ہے, اس تو بھی کو اگے لنگیا ہوا ہے, لیکن حج زندگی وچ ایک واری فرض ہے بس. جاوے بھلے وہ ہر واری, ہر سال جاوے, عمرے کیتی جاوے, لیکن جڑا اللہ پاک بولو جڑا حج فرض ہو جاتا بندے تے امیر ہون دے ناتے نال او کتنی واری ہے زندگی وچ ایک واری. بھلے 100 سال زندگی ہے, بھلے 80 سال زندگی ہے, بھلے 50 سال زندگی ہے, زندگی وچ حج کتنی واری؟ سارے بولے آج ایک واری بولے آج. ہاں ایک واری فرض ہے. تے زکات سال بعد ایک واری. یہ ہوں دیتے جڑا مالدار ہے. تے جو 70 سال جیوے تے 70 واری ہوگی, جو 50 سال جیا ہے تے 50 واری ہوگی, جو 30 سال جیا ہے تے 30 واری ہوگی. مطلب ساری زندگی سال بعد ایک واری آگی. اے میں کر کے قربانی بھی سال بعد ہے.
اگر 20 سال کو جیا زندہ رہے 20 سال 50 سال زندہ رہے تے 50 والی 70 سال زندہ رہے تے 50 والی قربانی 70 والی ہوتی تھی قربانی واجب ہے وہ کیوں گئی ماہ رمضان دے روزے یہ بھی سال بعد فرض نے لیکن سال بعد یہ آندے نے 30 وہ آندے ایک اے سال بعد کنی 30 جن سال زندہ رہا اونے والی 30 50 سال ہے تے 50 مہینے اندے تے روزے فرض نے ساڑھے دے آگے آگے جی نماز سال بعد کنی باری فرض ہے کیوں جی یہ دیہڑی چ 5 باری سنیا آپ چونکہ سال والا سسٹم رکھے ہوئے ہیں کہ عید پڑھنی ہے تاکہ میں پھر سال حساب نہ اسے انگل نے پوچھے حج زندگی ایک باری زکات سال بعد ایک باری اور نمازاں دینے چے سارے بولے نمازاں دینے چے 5 باری میں پھر عرض کرنا حج ساری زندگی 1000 سال بھی جی ایک باری زکات سال بعد ایک باری نمازاں دینے چے 5 باری لیکن نبی دی ناموس تے پیرا دینا ہر سکین تجھے فرض ہے فدا جا نبی کرتے ہیں اعلان نبی تم پہ فدا جا نبی تم پہ فدا جا نبی تے وفادار ابھی زندہ ہے نبی تے وفادار ابھی زندہ ہے عاشق چلے ہوتا ابھی زندہ ہے ابھی زندہ ہے تاجدار ختم نبوت پھر ہر عبادت دی شان اور اندر تے جو اللہ نے اجر رکھا جدا جدا حج دا اپنا اجر ہے حج دے متعلق حضور نے فرمایا جڑا بندہ آیا مکے پہلی نظر کعبۃ اللہ تے پئی اللہ نے زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیندا ہے بھلے اندر گناہ سمندر دی جھاگ دے برابر کیوں نہیں ہے پہلی نظر پئی کعبے تے حضور فرماتے ہیں یہ حدیث موجود ہے حضور فرماتے ہیں بندہ جو بھی اپنی زبان سے جائز دعا کرتا ہے اللہ ضرور قبول فرما لیتا ہے آج دی شان ہے اور قربانی دی بڑی شان ہے نمازاں دی بڑی شان ہے یہ بندہ دن جب 5 بجے نماز پڑھ دے فجر دی نماز پڑھی اس بعد ٹائم گزریا زہر دی نماز پڑھی حضور فرماتے ہیں جب بندہ زہر دی نماز نہیں پڑھدا نا تے فجر دی تے زہر درمیان جتنے گناہ ہوندے اللہ سارے معاف کر چھڑدا ہے زہر تو بعد عصر دی نماز پڑھی درمیان جتنے گناہ اللہ معاف کر چھڑدا ہے عصر تو بعد مغرب دی پڑھی اے اثر اے نمازاں دی برکتے نمازاں دا ثواب ہے تسی توجہ کرنی ہے بابا مکھن دے ڈیرے تے آ کے بیٹھ کے تے سونے نبی دا ذکر سنن والے ہو توجہ نہ میرا جملہ سننا ہے بندہ حج کری جاوے عمرے کری جاوے روزے رکھی جاوے زکاتاں دے جاوے قربانیاں دے جاوے نمازاں پڑھی جاوے ساری زندگی ساری عبادت کرنے سے بندے کا مقام یہ ملتا ہے کہ بندہ ولی بن بیندا ہے کہ بن جاندا ہے لیکن ایک نماز نال نہیں کنیاں پڑھنیاں پیندیاں نے کیونکہ 5 نمازاں دیہاڑی چ فرض ہیں اینیاں نمازاں پڑھیاں پھر بندہ جا کے بندا ولی دیہاڑی چ 5 فرض ہیں ناموس رسالت پہ پہرا دینا ہر سیکنڈ پہ فرض ہے ہم پہ تے یا اللہ جے بندہ نمازاں پڑھی جائے بندہ ولی بن بیندا ہے تے 50 سال پڑھیے تاں ولی بندا ہے تے جڑا او اگلا فرض ہے جڑا ہر سیکنڈ تے فرض ہے بندہ او فرض ادا کرے تے پھر کی لبدا ہے ایتھے میرے بابا بولے فرمان لگے عشق دا ذائقہ ذاق والا جس چکھیا سوئی جاندائی ہمت ہاریاں دا کم عشق نہیں ہے کم شیر دلیر جوان دائی بابا فرمانے رہے اور حدیث سے بات موجود ہے سارے سامنے واقعات موجود ہے
بندہ نمازہ پڑھ کے روزے رکھ کے اور تسبیح کرنے والے تینوں تسبیح مبارک ہوئے، اور نمازی تیکو نمازہ مبارک ہے، اور روزے دار تیکو روزے مبارک ہوئے، تیکو حج تے عمرے مبارک ہوئے۔ دوسرے پاسے یا ناموس رسالت دے پیرا دے وے گستاخ رسول کو واصل جہنم کرے، اندر کو نماز کوئی نہیں، روزے کوئی نہیں، حج کوئی نہیں، زکات کوئی نہیں، قرآن دا قاری بھی نہیں، قرآن دا حافظ بھی نہیں، عالم بھی نہیں ہے، متقی پرہیزگار بھی نہیں ہے، ایک دل کھانا دا منڈا ہے لیکن علم دینوں کے نمبر باز اندر ایسا اس مسئلے تے کھڑے ہیں، یہ جو فرض ہے نا، فرض ناموس رسالت دے پیرا دینا، اس فرض والے نو نمازی نہیں پہنچدا۔ بیٹھے ہو بھاگے ہو، یہ فرض ادا کرنے والے کو ہرگز میرے گلاں دا مطلب یہ نہیں ہے تسی نماز نہ پڑھو، لیکن ایسا تو بڑے فرض دی گل کردے پے۔ جی ہاں، نمازاں فرض ہیں، فرض ہیں، لیکن جو اے دا مقام ہے اینو نمازی نہیں پہنچدا۔ اگر اینو نمازی پہنچدا ہوندا نا تے پھر جو غازی علم دین شہید دا جنازہ پڑھان لگے سن محدث اعظم لاہور، جی ہاں سید بادشاہ جنہاں دے سید ہونے کی شک ہونی، سید دیدار علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آج بھی لاہور کے اندر اس محدث کا مزار موجود ہے جن کو کتنے سال گزر گئے، حدیث پڑھتے پڑھاتے، قرآن پڑھتے پڑھاتے کتنا عرصہ گزر گیا، پھر نبی کی لڑی سے ہے، نبی کی آل سے ہے۔ سید دیدار علی شاہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کن دن نماز جنازہ دلخانہ دے منڈے دیا، کنہاں دے منڈے دی؟ جی ہاں، جو دلخانہ دے منڈے دی جنازہ پڑھانا ہے کون ہے؟ سید دیدار علی شاہ۔ وہ ساڑھے ورگے مولوی نہیں، محدث کتنے بیسیوں سینکڑوں علماء محدث لاہوری کے شاگرد ہیں، اس پائے کے عالم دین تھے۔ جدو جنازہ پڑھانا ہے نا کہ صفحہ تیار کھڑیاں نے سید دیدار علی شاہ غش کھا کے ڈگ پہ، مرید قطار در قطار کھڑے، اور پھر وہ 2 نمبر قسم دے پیر نہیں آئے، جینون پیر آئے، آج جنہوں نے ساری زندگی نبی دی حدیث پڑھائی سی، سچا پیر او کھڑائی تے جنازہ پڑھان تو پہلے غش کھا کے گر گیا، جنہوں گر گیا نا تے تھوڑی دیر بعد جب ہوش آیا تو مرید عرض کی تھی حضور ایک ہی گل ہے، تو سا جنازہ پڑھان کو غش کھا کے آپ نے فرمایا اوے چلیا کتنے سال گزر گئے، مسند تدریس پہ بیٹھ کر حدیث پڑھاتے پڑھاتے، قرآن پڑھاتے پڑھاتے، لیکن جڑے منظر پیچھے سانو سالہ سال گزر گئے وہ اس مسند پہ وہ منظر نہیں نظر آیا، وہ سیٹ کے منظر نہیں آیا، ممبر کے منظر نہیں آیا، اس مصلی کے منظر نہیں آیا، جڑا منظر نظر غازی علم دین کے جنازے میں نظر آ گیا۔ حدیث اب پڑھاندے عمر گزر گئی، گل نہیں بنی، جی ہاں قرآن پڑھاندے عمر گزر گئی، لیکن گل اتنے تے 2-4 تسبیحاں کھڑکا لیاں جا کے اوئے ساڈے تو بڑا پیر کا ہی نہیں ہے، پیر یہ نہیں ہوندا نبی پاک علیہ السلام دی ناموس تے حملہ ہوئے تے پیر اور اپنے گھروں وڑ جان، ہاں پیر اور گھر نا جڑے نبی دے نام دا کھادا ہے نا، جڑے نبی دے نام دے بڑے بڑے خانقاواں بنائیاں نا، جڑے نبی دے نام دے بڑے بڑے او تسے محل بنا کے بہ گئے، جڑے نبی دا نام لے کے تے مال لٹیا نا، مال کھچیا امت کولوں تے اے مرید بھی بڑے خوش ہوندے، مرید اور سائیکل تے تے پیر اور پراڈو تے، کتے بلا جملہ میرا سننا ہے، پیر اور پراڈو تے مرید اور کتے بلا سائیکل تے، اے سائیکل والا مرید پھر بھی پراڈو والے پیر نوں دیکھ کے کہندا میرا پیر بڑا لاجواب ہے، بیٹھے کے واقعی
تے اے جڑا کہندا پیا نا میرا پیر بڑا لجپال، اینوں اے بھی نہیں پتا بھی لجپال آندے کینوں نے، لجپالی دا مطلب کی ہوندا اے کو اے بھی نہیں پتا ہے۔ آپ سائیکل تے لگا بندا ہی پیر اور پراڈو تے اے تکدا ہوا میرا پیر بڑا لجپال ہے، او کی ہویا ہے اور جھلیا تیری ساری جیب خالی کر کے پیر اور او چلے کے پچ کے ہو گیا نہیں، مرید اور خوش ہوئے بندے چلو انشاءاللہ میں میرا پیر راضی ہو جاوے، چل ٹھیک ہے پیر راضی تیرے تے ہو گیا، لیکن اگلی فکر کر کہ تیرا پیر راضی ہونا ہی ہونا، مالو چلتی بیٹھا ہے، اگلی فکر کر تیرے پیر تے پیرانا پیر راضی ہے یا نہیں ہے، فکر کر تو جو ہے میں سٹیج تے بیٹھا بیان کر کے نا محفل تو بعد فارغ ہوئے تے محفل تو بعد پھر اکٹھے بیٹھ کے مطلب لنگر کرنا ہوندا نا مولوی نال بیٹھ کے تے پیر نال بیٹھ کے تے اسا ایک جگہ تے محفل تو بعد فارغ ہوئے میں پورا گھنٹہ بیان کیتا پیر کول بیٹھے تے میں بائی دا وے پوچھ لیا بائی دا وے ناراض تو نہیں تھی گئے تواڈے چ کسے پیر دی میں گل کیتی ہے ہاں حالانکہ تواڈی ناراضگی میں تے اسے گل دی ہے تساں پیراں نوں کھچ دے ہو ہاں یہ تے اسا کھچنا ہی کھچنا ہے جنہوں نے دین دا نام دے لٹیا انہوں نے چھڑنا تے ایسے نہیں ہے اچھا انشاءاللہ اسی گل کرنی سارے بازار بھی بات کریں گے اور وقت آیا تو سارے دار بھی کریں گے انشاءاللہ ایک گل ساتھ تو نہیں چھوٹ دی انشاءاللہ یہ تے ساڑے کو جیلہ نہیں چھڑا سکی جدو میں نو سٹی دیا لے کے گیا سن نا تے میں نو کینج میں نو ٹارچر کر دے سن میں تو دس نہیں سکتا میں کیا کر دیا مارے کٹا میں نے کوئی نہیں ہے لیکن ٹارچر کر دے سن ذہنی کوفت میرے بچے دے بارے پوچھ دے سن ایک دن وہ اتنی لمبی داڑھی وہ سٹی ڈی والا آ گیا کہ وہ کدے ایتھے میرے بچے دے سارے جے بچے نے الحمدللہ یہ بابا جی دے رنگے چڑھنگے ہونے انشاءاللہ ہاں علی رنگی نے دے چڑھنا ہے ابھی تو یہ ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا حالے تے ابتدا ہے انشاءاللہ انہوں نے اسے رنگنا ہے اور تُسے اندازہ کر خدا دی قسم ہے میں مطمئن ہاں یہ بچے میں نار رہندے نا جی الحمدللہ جدو میں نار انہاں دے جس عمر دے وچ گزردے پہنا انہاں دے شوق پتہ نہیں کی ہونے سن پتہ نہیں کی شوق ہونے سن میرا پاف ادھر دی انج ہونا چاہیے اوئے ہن پاف ادھر نہیں انج کر دیں پیچھو کٹنگ انج کر دیں کھوتا کٹنگ بنا دی ہاں پیالہ کٹنگ کر دی اے شوق ہوندے نا لیکن جڑے میرے بچے نے شوق کیا تھا کہنا میرا امامہ سونا بن دیا ہے بیٹھے کے واگے میرا امامہ انج بنی ہے میرا امامہ سونا لگی مینوں کہ قاری صاحب جدو سال صاحب کو لانا جی مینوں نیڑے بانا ہے ان صاحب دے نیڑے بہنا ہے اسا انہاں دے شوق تے مطمئن ہے اور خدا دی قسم میں نہ بچا واسطے تے تواڈی محبت واسطے میں پی کٹی الحمدللہ لیکن انشاءاللہ مشکلات تو بعد آسانیاں ضرور ہوتی ہیں اگے میرے واسطے بڑے کنیاں مسیطہ سن کہندے بیلے کہندے یوسفی صاحب ایتھے آ جائے تھے اب میں کہا نہیں یارا میں وعدہ کیتا سی کو گراؤنڈ دے وچ کھڑے ہو کے عید وچ وعدہ کیتا سی بچے مینوں دے دو مسیح تو چھٹی بھی ہوگی نا باہر کلی لا کے پڑھاواں گا انشاءاللہ بالکل اور پھر اسی کلی لائی ہے جیسے تمبو لا کے بیٹھے لائی انہاں بچے میں پڑھانا ہے یار انشاءاللہ ہاں پڑھانا ضرور لطف سجن دم بدم کارے سجن گا گا انجوی سجن واہ واہ انجوی سجن یقین جانو سجن دا لطف سمجھ کے سب کچھ پی رہے پی جانے آج یہ تے بہ کے بریانیاں کھا دیے نے کٹے کھا دیے نے بکرے کھا دیے نے عبداللہ آدھے تے پھر جی کہ تھوڑے بہت سیکے لگ جان تا نہیں کوئی لطف سجن دم بدم کارے سجن گا گا انجوی سجن واہ واہ انجوی سجن بس اے گل ہے جی اور گل ہی کوئی نہیں اس علاوہ یقین جانا مولویوں نے کی ہوندا مولوی تے اڈاری پنچھی ہوندے مولویوں کو پتہ کی ہوندا ایک شاہ زور ڈالا ہوندا بس ہاں جی شاہ زور ڈالا ہوندا اون دے دو ٹرنک ہوندے نے راتی عشاء دی نماز پڑھائی تو راتوں رات شاہ زور ڈالا بارو بار کیتا تو فون کیتا میاں چنو دو آدھا اون دے رکھے دو بکسے تے فجر ویلے نمازی ویکھ دے مولوی صاحب دا پتہ کرن کہندے او تے تارا ٹھکیا وے مسجد الحمدللہ ساڈا سسٹم ہو رہا ہے ساڈی گل بات ہو رہا ہے اور جڑے مریداں نہیں نا پتہ لجپالی کی ہوندی ہے اساں دساں گے لجپالی اے ہوندی ہے
جڑی گل کیتی نا گل دی پھر لاج رکھنی ہے جڑی گل کیتی گل دی لاج رکھنی تے جے سنگی اج ڈیرے تے بیٹھے نا جے سنگی یار میری نال ٹر رہے انشاءاللہ جتنے کھڑو کے گل کر گے انشاءاللہ میری غیر موجودگی وچ گل کر گے انشاءاللہ سی دی گل دی لاج رکھنی انشاءاللہ کان نہیں لگن دے انشاءاللہ نبی رسول نہ بچیاں دی وجہ تو نہ کسی اور دی وجہ تو کسے بھی موڑ دے انشاءاللہ سے اپنے سجنا دی کان نہیں لگن دے جدو اسی کان نہیں لگن دینے تو پھر ذہن چ رکھو مالک بھی کان نہیں لگن دے مالک بھی کان دے جی سید دیدار ارشاد کی کے آگے آپ فرمان لگے وہ جو مسند تدریس میں نظر نہیں آیا منبر پہ بیٹھ کے نظر نہیں آیا مصلی پہ کھڑے ہو کے نظر نہیں آیا بات و نصیحت کرتے ہوئے جو کچھ نظر نہیں آیا جہاد تھی وہ سب کچھ راضی علم دین کے جنازے میں نظر آ گیا شاجی کی دیکھا جائے میں آج جان کے اکھا درار دیدار مصطفیٰ کر رہا ہے یا رسول اللہ لبیک 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 ہاتھ الحراق کی بولے گا لبائی ہاتھ الحراق کے پتہ لگے یا رسول اللہ ہاتھ بھی داڑے واسطے لبائی یا رسول اللہ 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 لبائی یمن اچنا یمن اچ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دور دے اندر ایک بندے نے جھوٹا نبوت دا دعویٰ کر چھڑیا جی میں کہانا قادیانی توجہ کرے جے گل سننا لئے ایک مسلمہ کذاب سیگا جنہیں جھوٹا دعویٰ کیتا نبوت دا ایک اے سیگا اید نام سی اسود انسی کے نام یمن چریانا لا سیگا مسلمہ کذاب دیوی دعویٰ کیتا حضور دے دورے اسود انسی یمن دا رہنا لا انہیں بھی نبوت دعویٰ کر چھوڑیا جدو نبوت دعویٰ کیتا نا صحابی نہیں صحابی نو تکن والا انہوں کہنے نے تابعین دے وچوں ایک تابعی حضرت ابو مسلم خلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو مسلم خلانی رضی اللہ تعالیٰ آپ چل دے اس لانتی دے علاقے میں چلے گئے آپ تابعیسن حضور دی زیارت نہیں سی کیتی صحابہ دی زیارت کیتی سی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دور تھا اے تابعی حضرت ابو مسلم خلانی چل دے یمن علاقے جا پہنچے اسود انسی جو جھوٹا کذاب تھا ان دے بشندیاں نے ابو مسلم نے پکڑ لیا پکڑ کے تو انہیں گول لے گئے جدو تو کہہ رہا کہ جا کے دسیا بھی فلاں علاقے دے وچوں آیا تے مسلمان ہے انہیں سامنے کھڑا کر لیا اسود انسی نے اس لانتی نے ابو مسلم خلانی تابی آپ سامنے کھڑے نے اے اسود انسی بیٹھا تے کہنے لگا اوے ابو مسلم تو گواہی دینا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں آپ بولے ہی نہیں میں کھڑے رہے اجی میں تسی نہیں بول دے گا او زندہ باد زندہ باد دین آیا دین آیا لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک او کہنے لگا ہے تو گواہی دینا میں اللہ دا رسول ہوں آپ انہیں کھڑے رہے بالکل کوئی حرکت نہیں کی تھی کھڑے رہے انہیں پھر کیا تو گواہی دینا میں اللہ دا رسول ہوں آپ پھر نہیں بولے کھڑے رہے
پھر تو گواہی دینا میں اللہ دا رسول ہاں آپ کہے انہیں سمجھا بھی شاید نا یہ بندہ کو بولا ہے انہوں سنائی نہیں دینا چلو چیک کرنے کہنا کہ تو گواہی دینا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا رسول کہنا وہی تو رسول نے ہوئے وہ کہنا یہ کی ہوئے میں ترائیوری کچھ آدھا تے بولے نہیں گا تو کہنا میں سنیا نہیں تو جدو انہوں دی باری ہے بول کے پھر نے آدھی ٹرائی کی تھی بھی شاید ہوں تو راز کھول ہی گیا ہے پانڈا کھول گیا بھی بول رہا ہے تو گواہی دینا ہے میں اللہ دا رسول آفر چھوٹ اینی کھڑے تو گواہی دینا ہے میں اللہ دا رسول آپ چھوٹ پھر انہوں کہتے ہیں تو گواہی دینا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا رسول آپ نے فرمایا چلے وہی دا رسول اے گل ہوندی بس انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان کیا اصل پہ کرے اور گل کوئی نہیں کرتے جی اور کسی دے ڈیرے کا طواف نہیں چلنا نہ کسی پی نہ اپنے کا طواف ہوگا اگر ہمارا یہ جبین یہ پیشانی اگر جھکے گی تو بس تحلیل مصطفیٰ پہ جھکے گی ایک کوئی گل کی تھی ہاں جی کہن دیو چپ اور تو کہنا میرا نہیں جو انج کیتا نا ان غصہ آ گیا جدو غصہ آ گیا تو انہیں فوری حکم دیتا بھی یہ واسطے اگ جلاؤ انہوں آگے ساڑنا ہے اگ جلائی گئی جدو اگ جلائی گئی تو حکم دیتا ہوں اسود انسی نے بھی انہوں بنو یہ ہاتھ بھی بنو یہ پیر بھی بنو تو انہوں بے سڑنا ہے اور جدو حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ آپ دین جے ہاتھ بن لگنے آپ نے میں کیوں بن دے ہوئے کہنا کہ تنہوں آگے سڑنا ہے میں کوئی گالی میں آپ پہ چلا جانا گالی کوئی نہیں تُسی ایمیں بنی جاندے تو ہم نے ایڈی زحمت کرنی دوڑ کو نہیں اوہ ران نہ کہ کہنے چلو جاؤ جی آپ وہ تو ٹوڑے آپ آگے بچے آ گئے اب میں نکی گال کرتا پہ نا نکی گال کرتا بابا لنگر نہیں آگے چھے اے گول بوٹی نہیں ہاں جی میں عرض کرتا پیو آگے چلے گئے بننے لگے نہیں بنو نہ بھی کہنے آگے سننا ایسے آپ پہ چلے جانے ہیں چلے گئے آگے کنی دیر کھڑے رہے آگ نے وار بھی نہیں ساڑیا تابی کی بات کر رہا ہوں اخبار نہیں پڑھ رہا جہاں کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے آپ کتنی دیر کھڑے رہے پھر ویکھا بھی اب انہاں دا سارا بتا سڑ گیا آپ آرام نہ باہر نکل آئے جی تاندا کپڑا بھی نہیں سڑیا اندھ تو ثابت ہویا کہ جڑا جسم مدینے والے دے نال لگ جائے جسم تے کے سڑنا جسم دے نال لگ گیا کپڑا بھی نہیں سڑنا اے جڑے اپا بزرگاں دے تبرکات دے ادب کرنے نا اے تبرکات وچ کوئی شے ہے گل دی کوئی سمجھ آئی نا ہاں جی اے تبرکات دے وچ بزرگاں دے تبرکات وچ اے میرے پیراں دے جوڑا مبارک ہے میرے پیراں دا اے کرتا مبارک ہے انہاں کرتے وچ کوئی شے لیکن شرط ہے بھی او کرتا کسے پیر دے گل ہوئے ہاں کسے پیر دے گل نہ ہوئے بھی جڑا کرتا ہے مال کھچدا رہیا ہوئے او والا نہیں او والا کرتا ہوئے جڑے ایبیاں دے انج ایب کھچدا رہیا ہوئے او والا کرتا جی ہاں آگ تو باہر آ گئے انہاں ویکھیا ہویا کی ہو گیا اسی کے کر لگے سی ہو گیا ہوئے لوگ بڑے حیران اس ویلے فوری ہونے کے کیتا اس بدن سے کہندا اینو فوری پکڑ کے نہ تے ملک تو باہر کڈو اے جڑی کہانی ہے گل تے انج پھیل جائے گی اگ دی طرح میری ساری کہانی ختم ہو جانی فوری پکڑو اینو ملک تو باہر کڈو انہاں بشیندے نے پکڑیا تے انہاں نے بھی عرب والے ٹور چھوڑے حضرت ابو مسلم خولانی ٹردے مدینہ شریف آ گئے گل سننے والی شیرو جدو آپ بابا یہ نہیں فرماندے تو در تن آیا کیوں بد نصیبہ ہزارہ رنگا وچ رنگے نے محمد آگے سے گل تے فرماندے آپ ٹردے آپ مدینہ شریف آ پہنچے جدو مدینہ شریف پہنچے تے چل دے سیدھے مسجد نبی شریف وچ آ گئے اللہ کرے آپ میں ٹریے تے سیدھے اوتھے جا کے بریک لگے یار ہاں سیدھے مسجد نبی شریف آ گئے آپ اوتھے بیٹھ کے وضو کر لگ پے اتو عمر پاک آ گئے عمر پاک نے اپنی نگاہ نور سے جو نور ہے نا نگاہ والا ادھر تکیا نا تے ابو مسلم خولانی دے چینو تکیا
آپ نے اور کوئی گل نہیں کی تھی، آپ نے انہوں پوچھ لیا بیلیا ساڈا ایک بیلی ہے یمن چ او آگے چ وڑیا سی اونوں تو جاننا ہے؟ بیٹھے ہو کہ واگے ہو؟ عمر پاک فرمانے لگے او وضو کرنا رے بیلیا ساڈا ایک یار ہے جو یمن ہے جن اس دور کے اندر ختم نبوت میں پہرا دیا ہے، اپنی جان کی قربانی پیش کی ہے، نذرانہ پیش کیتا ہے، اس لعنتی دی جلدی چکا دے وچ داخل ہویا ہے۔ او تو انہوں جاننا، تو جاننا؟ حضرت ابو مسلم خلانی آپ فرمانا کہ جی ہاں میں انہوں جاننا، میں انہوں اپنی گل نہیں کی تھی، لیکن عمر پاک نے سوال تھا کہ تسبیح بیلی کھلے گا، لیکن آج سی بھی کچھ ہے نہیں بابا، یہ ثابت ہوتا ہے جڑا کچھ کرتا ہے وہ نہیں بولتا، تے جڑا ٹین ٹین کرتا ہے وہ کچھ نہیں ہوتا۔ تاجدار ختم نبوت میں بیلیا تو جاننا ہے بھائی وہ ساڈا یار ہے آگے چ بڑھیا تو بچ گیا جاننا تو جی اج کل تواڈے میرے کیا ہوتا تو اپا کہنا سی جی جی او میں جی میں کہوں جی اینج ہونا سی نا کھ پلے نہیں ہوندا میرا نام لمبا لمبی اوئے پیر طریقت رہبر شریعت علامہ فہمہ یہ وہ کنا کچھ ہوندا ہے مینوں تھوڑا گیرے بھاوی اگلے پاسے جتے کیمرہ سیدھا فٹ لگیا ہوا ہے اوتھے بھاوی ادا ہوندا کہ نہیں ہوندا یہ ثابت ہونا بلیے تو ویل ہے ہاں عمر پاک پوچھنا کہ آپ نے فرمایا دس بھائی وہ ساڑھے یاروں جاننا ہے وہ کہنے لگے جی جاننا اور آپ نے گالتا پوچھی سی بیلی کھلے گا ان دے چہرے دا نور دستا گیا ہے اس کی آنکھ کے جو پہ نور ہے وہ بتا رہا ہے ہاں جی آنکھوں میں چہروں پہ آنکھوں میں نور تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز بھی نرالے ہوں گے حضرت ابو مسلم خلانی کا نور بتا رہا تھا ان کے چہرے کی رونق بتا رہی تھی اے منہ تو نور ہو گیا نا پیشانی چمک رہی آئی جڑا چنگی طرح داڑھی چٹم کر کے تے پھٹکڑی ملی ہوے تے بندہ مچھ مچھ کے لیا کے سٹیج تے لیا کے بٹھا دے اے ساڈے پیر صاحب ہیں اے پیر ہے آپ نے فرمایا ساڈے یار نو جاننا ہے بھائی آپ کھولنا چاہتے سن لیکن ابو مسلم آپ کھلے نہیں آپ فرمانا کہ جی جی میں اونوں جاننا بیٹھو گے بھاگ گئے ہو آپ فرمانا کہ میں اونوں جاننا جدو آپ نے نہیں فرمایا نا تو عمر پاک پھر اگلی گل کی تھی عمر پاک نے ہاں جب اگلی گل کی تھی نا ڈاڑی گل کی تھی آپ فرمان لگے او بیلیا تینوں رب دی قسم آئی سچی دسی او بیلی تو نہیں ہے اور تینوں رب دی قسم سچی دسی او بیلی تو نہیں ہے جدو انج گل کی تھی نا عمر پاک نے تب آپ کہنے لگے جی جی اللہ نے وہ توفیق مجھے دی تھی اللہ نے وہ توفیق ہے ہائے 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 عمر پاک خوش ہو گئے آپ نے نال ہی دعا کی یا اللہ تیرا شکر ہے عمر پاک جب بندہ ادھر نہ کام کر کے آوے نا پیرا دے کے آوے چلے او دینا پیچا پانا نہیں ہے اور اتے چوم کے رکھنا لے بندہ ہوتا ہے جی آگا جی ممتاز حسین قادری نہ لوگ کہنے پٹے سیدھے فتوے دیتے میرے بابا نے فرمایا اے خلاف فتوے دینا بندہ نہیں ہے انہیں تو پیر بھی چمنے چاہیے یار آئے یہ عمر پاک نے فتوہ دے رہے عمر پاک فتوہ دے رہے اور عمر پاک مراد رسول ہے دعائے رسول ہے سسر رسول ہے خود رب کو مانگ کے لیا عمر پاک رب دی بار کے دعا کی تھی یا اللہ تیرا شکر ہے تو میں مرن تو پہلے ایسے بندے دی زیارت کی تھی کہ رات چھڑی ہے یہ تو کیا ثابت ہوتا ہے کہ یہ ہو جائے بندہ زیارت دے قابل ہے میری گل سمجھے پہ ہو جب بندہ یہ نہیں کام کر کے جب بندہ بریانی کھا کے آوے او نہیں جب لنگر کٹھا کر کے آیا او نہیں
جڑے حاجی دے سامنے کٹھے کر گیا جڑے صبح تے دوپہر تے شام تے جڑے جمعراتی دی جمعراتی مریداں تے جا کے مالو کھینچ کے راوے ہو نہیں ایک دا کام کر کے آوے وہ زیارت کے کعبے عمر پاک رضی اللہ عنہ شکر ادا کیتا یا اللہ تیرا شکر ہے تو ایج دے بندے دی مینوں زیارت کرا چھڑی اللہ کے خود کون ہے عمر میری گل سمجھ رہے ہو ان کی شان میں تو قرآن کی آیات موجود ہے عمر کی شان میں تو حدیث موجود ہے عمر پاک کے مطلب حضور نے فرمایا میرا عمر جڑے بازار چ لنگ جاوے اس بازار چ شیطان راہ چھڑ جاندا ہے عمر پاک کے مطلب حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں اگر نبی ہوگا تو عمر نبی ہوگا اے عمر کی شان ہے اتنی شانہ والا عمر کے کہنا بھئی اللہ تعالی شکر ہے ان دی زیارت کرا چھڑیو ان دی زیارت کرا چھڑیو کن دی زیارت کی کھڑے ہو تو عمر پاک کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے ان دے بندے دی زیارت کرا چھڑی کہ جنہیں ساڑھے دور دے اندر حضرت ابراہیم والا کام کیتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے ان دی گل کر کے شکر ادا کر کے حضرت ابو مسلم خولانی اے تابعی نے عمر پاک صحابی نے اے تابعی نے انہوں نال لیتا تے کہہ لگے بیلیا کہ اللہ میری ملاقات نہ بتا نہیں سریا اللہ میرا سینہ نہیں ٹھریا آپا صدیق اکبر دے پہنچے اس ویلے وہ خلیفہ سن امیر مومنین تھے چلاؤ دیو نہ کو چلیے حضرت ابو مسلم خولانی عاشق رسول ختم نبوت کے پہرے دار نال لیتا عمر پاک نے صدیق اکبر کے پاس چلے گئے خود جا کے صدیق اکبر کو بلا کے کہا یا امیر مومنین اس بندے کی زیارت کرو یہ وہ بندہ جنہیں اس دور میں رہ کے حضرت ابراہیم والا کام کیتا ہے صدیق اکبر بھی خوش ہو گئے این صحابہ دی چچائی لگی تو میں سارے بلاؤ جی پورا مدینہ اکٹھا ہو جاوے پورا مدینہ اکٹھا ہو گیا مسجد نبی شریف کے چاہی لگ گئی صدیق اکبر تشریف فرما عمر پاک تشریف فرما صدیق اکبر او بیلی حضرت ابو مسلم خولانی تابی بیلی او یمن والا بیلی بیٹھے ہو اوتھے بیان لگے نا اوتھے کر کے بیان لگے صدیق اکبر فرمانے لگے نہیں اوتھے نہیں ایتھے آ اینج اپنے کول بٹھا کے عمر نو آکھیا پلے پاسے تو بیٹھ سجے پاس عمر پاک کھبے پاس صدیق اکبر درمیان دے وچ ختم نبوت دا پہرے دار اینج گل ہوئی نا تے اینج بیٹھے صحابہ سامنے نے زیارت ہو رہی ہے حضرت ابو مسلم خولانی تابعی جو ختم نبوت کے پہرے دار ہیں کہنے لگے یا امیر المومنین آپ امیر المومنین ہیں یار غار ہیں تو آپ میری دعا کیجئے گا میرے واسطے دعا فرمائیے گا جدو حضرت ابو مسلم نے یہی گل کی تھی نا تو صدیق اکبر کہنے لگے اور نہیں بیلیا آج دعا تو ہی کرنی ہے انہاں واسطے بھی دعا کرتے میرے واسطے بھی تو دعا کر یہ ختم نبوت کی پہرے داری اور صحابہ کرام نہ ہوندے تھے جو اثرات ہیں صحابہ کرام نہ ہوندے تھے جو عمل ہے اس مسئلے پہ انشاءاللہ اینج اتحاد اینج اتفاق اس مسئلے تے مسئلہ نہ موسیٰ سر اپنی ذات واسطے نہیں آ رہا اپنی گل واسطے نہیں لیکن نہ موسیٰ رسالت واسطے اینج اکٹھے ہونا ہے ساڑھے بچوں سوئی بھی نہ لنگے بیٹھے ہو اور میکو کو برگلا جاوے تو اکو کو برگلا جاوے انہوں کو برگلا اینج توڑ چھڑے نہیں ہون گال اس کو ہی ہونی اور بیریا ہون او نہیں ہون بس آیا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 تاجدار ختم نبوت 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 و تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آیا 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 دین آیا 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 دین آیا آیا
دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا 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 تاجدار ختم نبوت منصب نبی منصب نبی اگے انشاءاللہ ہونو فضا پیدا ہونا رہی ہے ٹھپیا ٹھپیا لانا رہی اگے ان کری فضا آن والی ہے لیکن انشاءاللہ اسی دسنا ہے کہ صرف کلا اکتاری نہیں کلا ترتاری نہیں چرتاری ترتاری نہیں انشاءاللہ پورا پاکستان نبی دے نبی دے غلام دے ان کسی دا ظلم نہیں چلے گا انشاءاللہ چوری چکی یہ ڈکیتیاں ظلم و ستم بدماشی یہ بے حیائی فاشی ختم ہوئے گی انشاءاللہ اسلام آئے گا دین آئے گا پھر جو دین آیا نا انشاءاللہ پھر توڑے سیرت سونے سونے امامے ہوں گے ہاں پھر کٹگاں شرگاں نہیں ہوں گے اور پھر ساڑا پیغام ہے بچے سانو دے دو انشاءاللہ تجھے خوش ہو جاؤ کیوں بیٹھے ہو کے بھاگے 2019 ساڑا پیغام آیا بچے ساڑے کول آ گئے آج بھی اسی کہنے ہیں بچے سانو دے دو انشاءاللہ غلط پاس سے نہیں لے کے جامیں گے غلط پاس سے لے کے جامیں گے انشاءاللہ جہاں بچہ ساڑے کول آئے گا انشاءاللہ دل دیے کہ دھڑکن بھی بولے گی تاجدار ختم نبوت انشاءاللہ بچہ نے شوق بدلان گے شوق بدل جان گے انہاں دی تمنا بدل جائے گی وشز بدل جان گے ارمان بدل جان گے سارے شوق جدو بدل جان گے شوق ایک ہی ہوئے گا بس انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے ایک بلی میں نے کہنے لگا جی او بھی سنایا جی او بھی میں کہ سنا دینے جو پنجابی دا جی بیٹھے ہوتے میں عرض کر دینا میرا اکھا منگلا سجنا میرا اکھا منگلا سجنا ہر گل پلے بن لے سجنا موڑا آلی راہ نہیں چنگی نیت پرائی چاہ نہیں چنگی نیت پرائی چاہ نہیں چنگی اصلوں ہورا دل نہیں چنگا بہتا بڑا دل نہیں چنگا بہتی کھلری وال نہیں چنگی کنڈوں پیچھے گل نہیں چنگی کنڈوں پیچھے گل نہیں چنگی رکھا تھلے مچ نہیں چنگا ڈھیر فسادی سچ نہیں چنگا ککھا نیڑے اگ نہیں چنگی سر تو وڈی پگ نہیں چنگی او کیتی انت اخیر نہیں چنگی بیٹھے ہو او کیتی انت اخیر نہیں چنگی کتیاں آگے کھیر نہیں چنگی لڑکے کیتی وانڈ نہیں چنگی لونگ نیڑے کھانڈ نہیں چنگی کچی پلی روڈ نہیں چنگی سابنوں دسلی گود نہیں چنگی آنکھ دے ویچ کیر نہیں چنگا جب دے تھلے زہر نہیں چنگا وہ کاغذ اٹھے آگ نہ رکھی باگر دے سر دے پاگ نہ رکھی اور لپے کالیا نکل من لے ملک دے رکھے ٹھگ نہ رکھے گل میری مکی کھلی توجہ کرے آج مولوی صاحب آئے ایک دو نمنا ذمہ دارہ کرنا با ڈاڑا شوق ہے شوق میں نے بھی بڑا اللہ کر سکتے ہاں ذمہ دارہ ان شوق بڑا مولوی صاحب گل سننا لی ہے کسے بران میں قلعہ زمین دا دے تلو مولوی صاحب قلعہ زمین بغیر ٹھیکے تو موج کر کوئی آ جاسی انشاءاللہ اچھا پورا قلعہ نا توجہ کرے آجے پورا قلعہ آج صاحب ٹھیکے دے دے دیتا مولوی صاحب مولوی صاحب نے اتھے کنک بھی چھڑی تے چونکہ شوق آ تے کم شوق نہ چنگا ہوندا ہے جی انشاءاللہ
کام شوق نال چنگا ہوندا ہے ہن مولوی صاحب نو شوق آ تے مولوی صاحب نے پورے ٹائم تے پانی بھی لایا کھاد بھی لائی پانی بھی لایا کھاد بھی لائی تے پھیرے بھی اوتھے بڑے دتے کنک تے کنک چنگی ہو گئی بھائی ہو گئی کنک چنگی جدو کنک چنگی ہو گئی نا تے مولوی صاحب روزانہ ویکھن جایا کرن تے بڑے خوش ہون آوندی ماٹھی ساڈی چنگی ہے بس انج پھیرے چنگے مارا گئے ایک دن مولوی صاحب اوتھے بیٹھے تے پنڈ وچوں ایک کھوتا نکلیا او جا کے کنک چرن لگ پیا کنک کھان لگ پیا جدو مولوی صاحب نے ویکھیا کہ کھوتا کنک کھادی جاندا ہے مولوی صاحب نے جلدی تسبیح پڑھی تے لا حول ولا قوت الا باللہ پوری تسبیح پڑھ چھڈی ویکھیا کھوتا ہلے بھی کھادی جاندا ہے آپ بڑے مولوی صاحب بڑے حیران ہوئے تسبیح پوری پڑھ چھڈی تے کھوتا ہٹیا ہی نہیں ہے پھر اگلی ایک اور تسبیح پڑھ چھڈی پورا تیسرا کلمہ پڑھ چھڑیا تے جدو پوری تسبیح پڑھ کے مڑ ویکھیا نا تے کھوتا ہلے بھی نہیں ہٹیا مولوی صاحب بڑے پریشان ہو گئے جلدی جلدی چھوٹا قرآن پاک جیب وچ کڈیا تے سورہ یاسین شروع کر لئی ہن سورہ یاسین پڑھی جاندے نے نالے کھوتے نے ویکھدے نے ایک رکوع ہے کھوتا ہٹیا نہیں گیا پھر دوجا رکوع ہلے بھی نہیں ہٹیا تیجا رکوع ہلے بھی نہیں ہٹیا سورہ یاسین مکمل ہوندی پئی لیکن کھوتا کنک چری جاندا ہٹدا اتو ایک جٹ بندہ پنڈ چ نکلیا وہ بھی آپ پہنچا انہیں ویکھیا کہ کھوتا کنک کھادی جاندا مولوی ہوری تلاوت نوں جڑے نے انہوں پتہ نہیں لگدا پیا یار مولوی صاحب کھوتا کنک کھادی جاندا تسی تلاوت کری جاندے ہو مولوی صاحب کہن لگے اونوں کڈن واسطے پڑھدا پیا اونوں کڈن واسطے پڑھدا پیا تے نکلدا نہیں میں تے تسبیح پڑھی پھیری بیٹھا بڑی تے سورہ یاسین مکمل اتوں ہوندی پئی تے او تے ہلے بھی نہیں نکلدا پیا وہ جٹ بندے نے اتنے ڈنڈا چکیا کھوتے دے دو سٹیاں جو دو سٹیاں تے کھوتا ہے ٹیٹا ماندا ہو گیا تے ڈنڈا لے کے تے مولوی صاحب دے کول بیٹھ گئے کہنے لگے مولوی صاحب سارے کام صورتاں نال نہیں ہوندے جی ڈنڈا بھی چلانا پوندا ہے بیٹھے ہو کے واقعہ جی سارے کام صورتاں نال تے دماں نال ہاں ایک ادھر ٹمبا بھی چلانا پوندا ہے جی ہاں اے میں کیوں عرض کیتا ہے میں تا عرض کیتا ہے اسا عجیب لوگ ہیں یارا ایک پاس ایسی سپورٹ کر کے ختم نبوت دے غداراں نو سپورٹ کر کے چلو بھائی اللہ 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 ٹھک ٹھک ٹھپیاں پھر دوسرے پاس دعا کرنا یا اللہ کو چنگا حکمران دے دی بھائی تو آپ ہی تے بیڑا دھوتی بیٹھا ہے بھی آپ بٹھا کے تے پھر آکھنا یا اللہ چنگا حکمران او بھائی ہون تسبیح نال نہیں آنا آپ تو کام کے پائے کام تے تو پٹھا کر رہے ہیں اور جت تو آ رہا ہے اتھے تو گل اور کرے اور گھر بے کے تسبیح پھیرے یہ تسبیح نال نہیں بدل رہا ہے کسی اور گل نہ بدلی رہا ہے آپ کو سمجھ آئی ہاں اے آنکھ کھولو ہر کم تسبیح نال نہیں ہوں گے اب ضرورت ہے کہ ملک پاکستان یہ نبی کا نام کا پڑا تھا یہاں پہ جھنڈا بھی نبی کا لہرائے گا انشاءاللہ ہمارا یہ حال ہے سنو ہمارا یہ حال ہے کہ جس دیش میں بجلی پانی کا بحران فلک تک جا پہنچے جس دیش میں آٹی چینی کا فقدان حلق تک جا پہنچے جس دیش میں ماں بہنوں کو اغیار اٹھا کر لے جائے جس دیش میں قاتل گنڈوں کو اشراف چھڑا کے لے جائے جس دیش کی کوٹ کچہری میں انصاف تکوں پر بکتا ہو جس دیش کا منشی قاضی بھی مجرم سے پوچھ کے لکھتا ہو جس دیش کے گلیوں کوچوں میں ہر سمت فحاشی پھیلی ہو جس دیش میں بنت حوا کی چادر بھی داغ سے میلی ہو جس دیش میں غربت ماؤں سے اولاد نیلام کراتی ہو جس دیش میں دولت امیروں سے ناجائز کام کراتی ہو جس دیش میں عہدے داروں سے عہدے نہ سنبھالے جاتے ہو جس دیش میں سادہ لو انسان وعدوں پہ ہی ڈالے جاتے ہو اس دیش کے ہر ایک لیڈر پہ انگلی اٹھانا واجب ہے اس دیش کے ہر ایک حاکم کو سولی پہ چڑھانا واجب ہے
اکثر کہنا ہونا بیٹھے ہو کہ واقع ہو ایک گل نہیں اگلی گل کرنا لگا اکثر میں کہنا ہونا کہ سونے ہو تہاڈا ساڈا پیڑ نہیں ہے تہاڈا ساڈا پیڑ تہاڈے ساڈے تو مراد ہے نواز شریف شہباز شریف عمران نیازی میں بڑی گل کرنا پیا چھوٹی گلاں دے اسی قائل نہیں گے چھوٹی گلاں دے اسی قائل نہیں اسی ایتھے بیٹھ کے چینی نہیں ویچنی کیوں جی یہ تو بیلی سٹیجاں تے چینی بھی ویچ جاتے ہیں ہم جب آئیں گے تو نالیاں لگا دیں گے ہم جب آئیں گے تو میٹر سیدھے کر دیں گے ایسا ہی گل نہیں کہتے چھوٹی چھوٹی گلاں نکے نکے گلاں نہیں ساڈی گل بڑی ہے ساڈی گل بڑی ہے اور میں کہنا کہ ساڈا تھوڑا پیڑ نہیں ہے مقابلہ نہیں ہے نہ ہی تسی ساڈے جوڑ دیو ساڈی گل ہو رہے یہ میرے بابا فرماندے گل وچ ہو رہے ساڈا مشن ہو ساڈا مقصد ہو ساڈی پارٹی ہو منشور ہو ساڈا نعرہ ہو اور ساڈا لیڈر ساڈا قائد بھی اور جو ساڈا مشن ہو پارٹی ہو پھر ساڈا تہاڈا جوڑ ہی نہیں ہے تسی تے سیٹاں دی خاطر اس کونے چ نکلو ایدے بڑ ویندے ہو ایدو نکلو ایدے بڑ ویندے ہو سیٹاں وچ ساڈا تہاڈا جوڑ ہی نہیں ہے ہمارا مشن بڑا ہے اسی سیٹاں نہیں کر رہے سیٹاں نہیں جانا دے واسطے تیار نہیں ساڈا مشن ہے انشاءاللہ ہم نے مسجد اقصی کو آزاد کرانا ہے انشاءاللہ ہم نے کشمیر کو آزاد کرانا ہے ہم نے برما کا بدلہ لینا ہے ہم نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو بھی آزاد کرانا ہے اور ساڈا مشن کتھے ہے اور تواڈیاں گلاں باتاں کتھے ہیں میں سمجھتا نہیں تمہیں مد مقابل اپنا میں سمجھتا نہیں تمہیں مد مقابل اپنا نہیں میں نہیں سمجھتا نہیں تمہیں مد مقابل اپنا تم فضول میں ہی بنے پھرتے ہو مخالف میرے یہ پتہ نہیں میں کی آ گیا یار ویسے اتنے ایک گل ہے سٹیج تے جتنے بیٹھے ہوئے تو گل ایک دا فائدہ ہے بھی یہ تو گل تواڈے اتوں بھی لنگی نہ تے اگا بول کھڑا ہے مڑ واپس ہی آنی انشاءاللہ گل تواڈے سیدھے ہی ہے انشاءاللہ دلو آکھو سبحان اللہ اور چکر سبحان اللہ جی یہ ہمارا مشن ہے اس مشن دا توڑ کوئی نہیں ساڑھے ورگے کئی آمین مر جاویں جی ساڑھے ورگے کروڑا آمین کروڑا مر جاویں لیکن انشاءاللہ گل ہی کوئی نہیں ہے تاج دارے ختم نبوت ابیلی کہندے جی ایک بار شعر موڑ سنایا جی بیٹھے ہو اے وہ ساری دی ساری نصیحت ہے میں پھر عرض کر دینا میرا اکھا مان لے سجنا ہر گل پلے بن لے سجنا موڑا آلی راہ نہیں چنگی نیت پرائی چاہ نہیں چنگی آگے ہی بیلی ہوندے نا اگلا بندہ کہنا یار تیرا آنا بڑا چنگا لگ گیا آیا کر یار وہ کہنا چلو ٹھیک اسی گھر گئے لے موڑ چکر لائی رکھ سکر ہی گل ہے ٹھیک ہے وہ توڑ کڑی رہتا چل ٹھیک ہے بھائی دنیا داری ہے نا جی دنیا داری ہے مزے دی گل ہے دنیا داری سے بندہ اک جاندا ہے لیکن جو دین ہوئے گا انشاءاللہ ہر آن والے دا آنا بھی چنگا لگتا ہے اور یار تیری مہربانی یار تو آیا یار لیکن شرط ہے دین ہوئے پھر آن والے دا آنا بھی چنگا لگتا ہے بہنا چنگا لگتا ہے اٹھنا چنگا لگتا ہے پھر گپ شپ چنگی لگتی ہے کیونکہ گل وچ مدینے والی ہے نا نہ آر دی ہے نہ پار دی ہے گل ساری گل وچ ہے میری گل مان لے سجنا اچھی آکھیا جی میری گل میرا آکھا مان لے سجنا ہر گل پلے بن لے سجنا راواں آلی اے موڑا والی راہ نہیں چنگی نیت پرائی چاہ نہیں چنگی اسرو ہولا او بولے آجے اسرو ہولا اوے لبیک کرنے دی محفل ہور ہوندی جے لبیک کرنے دی محفل ہور ہوندی جے ایویں بھولے چگا رہے جے اے باقی محفلاں وچ پیچھے پیچھے بگدا کیونکہ لنگر پیچھے کھلدا ہے لیکن لبیک کرنے محفل جگے کے بگدا تے ڈالا پیچھے پھندا جے ذہن رکھے ہاں اے دی ساڈی ریت ہی ہور ہے
ساڑا رنگ ہی ہو رہے لہذا انہیں چنگیرے گیرے زنی جملہ اصلو اولاد دل نہیں چنگا بہتا بڑا دل نہیں چنگا بہتی کھلری بال نہیں چنگی کنڈو پچھے گال نہیں چنگی اے رکھا تھلے مچ نہیں چنگا دیر فسادی کئی بندے بیچ کے انہیں اسی تا منہ تے گال کرنے انہیں باہمیں اگلے کوڑی لگی اللہ کو کردہ کوئی نہیں جے بیٹھے ہو کہ بھاگے ہو ہاں میں بڑا تجربہ کیتا ہے اور یار میں یقین جانو خدا دی قسم ہے ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھے نے ایک شعبہ ہے سائیکالوجسٹ ہے نا سائیکی کسے نو سمجھنا بھی یہ کیس کیٹاگری ہے انہوں دوسرے لفظہ میں نا چھٹی اس کے اندر کی کہندے نے لو میں پونے 3 سال رہے آج میں راز کھول لگیا اے جی نا جی سائیکی یا کسی نے سمجھنا کہ بندہ کیس کٹی ہے انہوں چھٹی ایس کہندے نے میری چھٹی ایس بہت تیز ہے بیٹھے ہو کہ باقی ہو الگ بات ہے میں چپ کر جاؤں خاموشی کر جاؤں نا جی وہ الگ بات ہے لیکن جڑا بندہ کیس کیٹاگری دا ٹون دا نا وہ میری چھٹی ایس بہت تیز ہے اینج پتہ لگ جاندہ بھی ہے بندہ وہ ادھا کئی بندے ایسے ہوندے نا میں تو منہ تے گل کرنی جی بھاویں اگر کوڑی لگی اللہ کہ وہ کر نہیں سکتا منہ تے گل صرف او دے سامنے گل کہہ سکتا جے کوئی ماڑا موڑا ہوے نا انہوں کہتا تیری ایسی تے جے اگوں کوئی بڑا پھنے کھان دے نہیں آپ اوتھے ہے ہی نہیں سی اے گل ہوندی ہے میں گل سننا جی توجہ نال دل اکھو سبحان اللہ رکھا تھلے مچ نہیں چنگا تیر فسادی سچ نہیں چنگا آگ تیر ککھا نیڑے آگ نہیں چنگی شیر تو بڑی پاگ نہیں چنگی اگلا شیر ڈاڑا ہے تو سمجھنا رہا کیتی ان اخیر نہیں چنگی وہ اخیر نہیں چنگی اندی جائے اخیر نہیں چنگی اندی جی ہاں کیتی ان اخیر نہیں چنگی کتے آگے کھیر نہیں چنگی لڑکے کیتی وانڈ نہیں چنگی لوند نیڑے کھانڈ نہیں چنگی کچی پلی روٹ نہیں چنگی سامنو دستی گوٹ نہیں چنگی اکھاں وچ کیر نہیں چنگا جب دے تھلے زہر نہیں چنگا کاغذ اتے اگ نہ رکھی پاگل دے سر دے پاگ نہ رکھی لبیک کالے دی گل مان لے ملک دے راکھے ٹھاگ نہ رکھی لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لو جی آخری حدیث سے بات سنو لیکن دل شوق نہ سنی آخری حدیث سے بات جی میں سارے دوست آباد میں میرے کے طریقہ جی میں ساتھے نے نام کن نہیں ہے گے نے میں ایک پاسو نام لاؤں گا تے وچ کو رہ گیا تے پھر کوئی ناراض نہ تھی جاوے جننے بھی لبے کر ساتھ رل مل کے سونا پروگرام کیتا اہتمام کیتا اللہ پاک قبول فرماوے میں تے جنے سوچدا پیا سی بھی ایتھے تے چکی والے سنبے ہگے سن میں پتہ نہیں ہو کی کر سک لیکن شیراں نے چٹ دے وچ پیج کر کے او ماریا انشاءاللہ جن ایتھے صفایا کیتا نے انج ملک دا صفایا اے ساتھ سانو دیکھ دیکھ کے رانے کردے کی انشاءاللہ سے صفایا کر رہے ہیں اللہ پاک بڑا بے نیاز ہے سانو مالک نے نشان بھی ہو دیتا ہے کنڈے والا اج اگر ٹپے والے او ٹپے والا پا نہیں چکدا کنڈے والا تے کنٹینر چک کے مار رہے ہیں ہاں اسی انشاءاللہ انج لٹکانا نا انج کر کے لٹکانا ہے جیڑی شے جنہ دی ہے انہاں نے سٹنیا لایا ہوئے بیٹھے ہو کے واگے ہو بھی جنہ بعد جانا سی آپ بھی سٹ سے چل بھی آ بھی لو اینج ملک کا صفایا کرنا ہے انشاءاللہ جدو صفایا کریں گے اس وقت ایک کوئی گل رہ جائے گی بس تاجدار ختم نبوت انشاءاللہ امن ہوئے گا یقین جانو جڑے اج بھی والے کھڑے نہیں نہ ہوندے دین اسلام دی خاطر جی ہاں دین اسلام دے نال کھڑے نہیں نہ ہوندے انہوں نے اندازہ نہیں ہے جس وقت اسلام آ گیا پھر انہوں نے کہا یار اسی تے بھلے ہی رہ گئے ہاں یقین جانو میں عزت والی جگہ تے بیٹھا بالکل پھر کہنا وہ یار کتنا امن ہے افغانستان چینج ہو رہے ہیں
خواتین عورتاں بیبیاں مرد حضرات سارے کرن وہ جی اسی دا بھول ہی رہا سی اسی سمجھے سی شاید اے طالبان سخت ہیں سمجھے سی شاید کوئی ظالم قسم دے سخت ہے اور اتنے بڑا امن قائم ہو گیا بڑا سکون قائم ہو گیا اس ٹائم پوری دنیا میں جو سب جو امن شہر ہے نا وہ کابل ہے شہر ہے افغانستان دا جی ہاں پورا امن شہر ہے جتنے کوئی اینج سوئی بھی نہیں پھڑکن دیندا اتنا پورا امن شہر ہے بچیاں دی عزت محفوظ ہے عورتاں دی عزت محفوظ ہے پڑھائی دے وچ پڑھائی وچ کالج یونیورسٹی اوتھے بھی چل رہے ہیں یعنی ایک کالج بند ہو گئے ہیں یونیورسٹیاں اوتھے بھی چل رہی ہیں بند نہیں ہوئیاں لیکن بالکل شرع دے مطابق با پردہ سوا انتظام ہو گیا اینج اسلام نے سیٹ کرنا ہے ایک بندہ مجھے کہنے لگا بلکہ سوال ہوندے سن لو تو سامنے جب تم تحریک والے آ جاؤ گے تمہاری معاشی پالیسی کون سی ہوگی کیسی ہوگی کیا جی تسی ملک چلاؤ گے اے مال شال کی اکٹھا کر لگے چلے جو دین اسلام آ گئے نا تو سانو پولیسیاں دین دو کی ضرورت نہیں ہے پولیسیاں وہی چل گیا جو 14 صدیوں پر سارے مدینے والا نبی دے گئے انشاءاللہ پولیسی وہی چلے گی مال انجام ہوئے گا آج تسی پریشان ہو 14 پدے 1600 پڑھے تسی پریشان بیٹھے ہو نوکریاں کوئی نہیں کاروبار کوئی نہیں مہنگائی نے دور کر دیتی ہے لیکن جب انشاءاللہ اسلام آ گیا تو انہوں کہاں دے وچ انشاءاللہ حق ملن گے لیکن اسلام دے نال کھڑے ہو جاؤ اسی اپنے ابے دی گل کریے ناراض تھی جاؤ بالکل لیکن جب مدینہ نبی دی گل کرنے پھر ناراضگی نہ بندی یار ایک ہول میں ڈنڈی دی گل سمجھ بیٹھو کے واگے عبدالعلیم نے نعت پڑھی ہے نبی بعد ذکر کیتا ہے جی عبدالعلیم اپنے ابے دی گل کرتا تو موٹو سننی آئی اے حافظ رمضان نے گل کیتی ہے سرکار دی نعت شریف پڑھی ہے جی آدھی ابے دی گل چھیڑ لینا تے موڑ نہیں سننی آئی اے حافظ احمد نوازی نے گل کیتی تے سرکار دی گل کیتی تے جی آدھی ابے دی ابا بھی بیٹھا ہے تے جی آدھی ابے دی گل چھیڑ لینا تے پھر کسے بھی سننی ہے اب مینوں بھی گھنٹا ہوندا پیا میں بھی سرکار دی گلاں کر رہا تے جی آدھی ابے دی گل چھیڑ لینا تے موڑ سننی ہے تساں بولو تو صحیح نہیں نہ سننی ہے تے جے تے پیر بیٹھا ہوے وہ آدھے ابے دی گل کرے تے موڑ ہاں پیر کو ابے دی گل سن لیندے اتھے نہیں بول دے کہندے نہیں جی پیر پورا گھنٹہ بھی بیان کرنا اپنے ابے دی گل کیتے کہ میرے بنا کرام نے او میرے بابے دی کیا بات او میرا بابا ہے جی او میرا بابا ہے او میرا ابا ہے جی تسی کہندے ہو کیا بات ہے کیا بات کسے کو ابے دی گل نہیں سندا پیر دے ابے دی گل سن لیندے یار ایتھے ڈنڈی وجدی پئی ہے لیکن انشاءاللہ ہن ڈنڈی چلن دے رہی آخری حدیث پاک ہے دل دی تختی تے نوٹ کرنی اور ذوق را حدیث پاک سننی تاکہ نوجواناں دا شوق بھی پورا ہوئے ساڈا سفر بھی پورا ہوئے کیوں جی دلو اکبر سبحان اللہ اکبر اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام سونی زلفاں والے زلف انبری والے کنڈل دے زلفاں والے ذہن چ رکھو سرکار دی زلف سی نا جی او لکڑ وا کو بالکل سیدھی بھی نہیں سی تے کنگریالے وال بھی نہیں سی سرکار دے اینج زلف دے وال چلدے سیگے سیدھے اینڈ تے جا دے کنڈل پیندا سی اینڈ دے اینج گول پھر جدوں کہ سرکار آپ گفتگو فرماندے سن گل کردے سن تے اینج سرکار نے اپنا چہرہ مبارک ہلانا پھر زلف نال ہلنا تے جدوں زلف دا کنڈل ہلدا سی نا اس ویلے بندے دی جان نکلدی سی زلف دا کنڈل پھر اتنیاں کالیاں زلفاں ہوئے 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 کالیاں گھٹاواں این سرکار دی زلف سی کہ سرکار دی اکھ مبارک اتنی نشیلی اکھ سی نا جی کہ نبی پاک علیہ السلام جنوں پیار دی اکھ نال ویکھ لیندے سن پھر بندہ جرأت نہیں کر سکدا کہ سی سرکار دی اکھ مبارک اتنی سونی تے نبی پاک علیہ السلام دی آپ دے دندان مبارک اتنے خوبصورت سن کہ اما عائشہ فرماندی جدوں کہ سرکار مسکراندے سن کہ سامنے دندان مبارک انج نور دی لاٹ نکلدی سی اتنے دندار مبارک سرکار دے سارے اعضاء خوبصورت رب نے محبوب نو محبوب دی مرضی نال بنایا انج دیاں سونیاں زلفاں بیٹھے کے واگے ہو سرکار دی زلف تو خوش ہو گیا کہ سبحان اللہ سرکار دی سونی اکھ تو خوش ہو گیا کہ سبحان اللہ سرکار دے سونے لبھائے مبارک تو خوش ہو گیا کہ سبحان اللہ سرکار دے دندان مبارک تو خوش ہو گیا کہ سبحان اللہ مسجد نبی شریف مدینہ نبی نے نماز فجر پڑھی تے سرکار نماز فجر پڑھ کے کلے سرکار انج موج نال مدینہ شریف تو باہر تشریف لے کلے ٹردے باہر وادیاں چ آ گئے جدوں وادیاں چ آئے نا اوتھے ایک تجارتی قافلہ بیٹھا کیڑا بلا تجارتی قافلہ او تجارتی قافلے دے 3 بھائی وال سن پتہ نہیں کتھوں چلیا انہیں کدے جانا رستے وچ
لین دین خریدو فروخت کرتے جاندی ہے تے 12 کافرہ نے آ کے اتنے پڑاؤ کیتا جدو پڑاؤ کیتا سرکار چلے چلے کافرہ نے کول آ گیا 3 بھائی بال نبی پاک نے ویکھیا انہاں دے سامان انہاں دے وچ سرخ رنگ دا لال رنگ دا سرکار نوں اٹھ پسند آ گیا اٹھ پسند آ گیا وائے اٹھا تیرے مقدرہ تو صدقے جاواں ساری کائنات خود کائنات کا خالق بھی جس محبوب کو پسند کرتا ہے اس نبی کو تو پسند آ گیا ہے اٹھ پسند آ گیا جی سرکار جب اٹھ پسند آیا سرکار نے فرمایا بیلیو جی سونیا آئے اٹھ بیچنا جے علماء فرماندے نے پتہ نہیں انہیں بیچنا ہاں کہ پتہ نہیں بیچنا لیکن جو سرکار نے فرمایا بیچنا جی کہنے لگا جی سونیا بیچنا ہے سرکار نے فرمایا کنے دا کی تھی حضور اینے دا فرمایا ڈن اوکے اونے دا اوکے ہو گیا پڑھاؤ جی لگام پڑھانے لگے پیسے پوچھے پیسے سرکار نے فرمایا بھی میں تے ویسے نکلیا سی پیسے لے کے تے نہیں نکلیا تے اٹھ دے چھڑو میں لے جانا ادھار تے پیسے میں بھیج داں گا انہوں نے کہا ٹھیک ہے سونے لے جاؤ بیٹھے ہو سونے لے جاؤ سرکار نے اٹھ دی لگام پکڑی تے اٹھ بھی چھالا ماردہ اٹھیا چلیا انہوں بھی پتہ لگ گیا جو لگام کے اندر ہاتھ آگئی ہے سیاستہ دیا جس سے پاک ہے قربانی آن آلی ہے آج یکم ہوگی چند چڑھ گیا قربانی دا دن ہاں اینج مدینے دی گلی آئی اینج کر کے اٹھ قطار در قطار کھڑے آئے کوئی کسے صحابی دا کوئی کسے صحابی دا کوئی کسے صحابی دا تے اینج اٹھ سارے کھڑے آئے قربانی واسطے نبی پاک علیہ السلام نے چھری پکڑ لی یا سرکار نے چھری پکڑی بھی ذبح کرنا ہے یا سرکار نے چھری پکڑی اٹھانے بیکھیا بھی چھری کڑے ہاتھ پہ چاہ گئی ہے اٹھانے بیکھیا ہر اٹھ گیپ پیا تو لمبی کر کے سرکار نے قدمی نے کر کے کدی اٹھ گئے کرے کدی اٹھ گئے کرے کدی اٹھ آج کل سوڑیا پہلے مینوں ذبح کرو پہلے مینوں ذبح کرو پہلے مینوں ذبح کرو سارے صحابہ عجیب منظر دیکھ کے حیران رہ گئے وہ اٹھ نوں دھارا پیندا ہے قابو کرنا پیندا ہے لیکن اٹھ عجیب کیفیت ہے اس نبی دے ہاتھ تے اٹھ دی بہار آ گئی اینج اٹھایا اٹھ چھالا ماردا اٹھیا جد اٹھیا تے سرکار لے کے ٹر گئے او اگلا موڑ مڑے نا تے او بیلی تینئی حسن مصطفیٰ کی مستی سے باہر نکلے جب باہر نکلے انہوں نے ہوش آیا کیا لگے اٹھ کی دے پتہ نہیں اٹھ کی دے وہ کہنے کیا لگتا ہے اپنا ہونے کی دے ویچیا ہے اپنا سودا کیتا لگا تے پیسے کہنے پیسے نہیں اپنا ادھار دیتا ہے تے کینوں دیتا ہے کوئی نہ دا پتہ ہے کہنے پتہ تو کوئی نہیں ہے بیٹھے ہو انہیں گھر دا پتہ ہے کہنے نہیں گھر دا بھی نہیں پتہ ہے انہیں ابے دا نام دا پتہ ہے کہنے نہیں ابے دا نام دا نہیں پتہ تے پھر ادھار دیتی بیٹھے ہو اوے تیرے بھائی باپ تے تجربے کار تاجر او تینوں پتہ نہیں لگیا ہے ایک دوجے پوچھے دوجا تیجا پہلے نو او تینوں پتہ نہیں لگیا ہے اٹھ لے گیا ادھار تے پیسے پوچھے بھی اوندا آتا پتہ بھی معلوم نہیں او پہلا کہنے لگا او یار مینوں تے پتہ نہیں لگیا پتہ کیوں نہیں لگیا کہنا میں جو دی گلاں ہی ویکھدا رہیا گلاں ہی سندا رہیا جو گل کردا سی نا بہت سونا لگدا سی او چارے گلاں سندا رہیا دوجا تو ہے کہنے لگا جدوں مسکراندا سی نا میں تے مسکراہٹ ہی ویکھدا رہیا او کتنا سونا ہسدا سی جدوں مسکراندا سی نا انج لگدا جویں نور نہ سامنے پہاڑاں دے پیارے او تیجا تو ہے کہنے لگا میں تے زلف دا کنڈل ہی ویندا رہیا یار ساڈے بچے نے زلفاں رکھی ہوئی ہیں نا جے کدے بچے تے ناراض تھی جو تے زلف دی گل نہ کریا کرے ہاں زلف دی گل نہیں کرنی اس زلف تے بڑے مان ہوندے تو تینوں نہیں پتہ لگیا چیزاں ہے کہنے لگا میں تے زلف دے کنڈل ویندا جدوں انج گل کردا سی تے ساری لاندا سی جدوں زلف ہلدی سی انج لگدا جویں پورا پہاڑ نال ہلدا ہوئے اچھا چلو ٹھیک ہے چل بھائی تو گلاں سندا رہ چل تو مسکان ویکھدا رہ چل بھی تو زلف ویکھدا رہ تے او اٹھ لے گیا جے بیٹھو کے وگ گئے جے چل پھر اٹھ لے گیا ایک وچ بولیا تھوڑا جنا بارا بول پیا کہہ لگا جدوں مجھے پیسے آمن نا تو دسیا جے جے تسی سبحان اللہ بغیر کیتے تسی لنگر کھا جے مڑ دسیا جے بیٹھے ہو کے وگ گئے جے اسا بھی دیکھتے ہی بیٹھے کیوں جی انہی تے لنگر نہیں آنا جنی دیر تسی دب کے سبحان اللہ نہیں آکھیا ہاں جی بالکل ان دے چنے ہون تاں وی نہیں آنے ان دے بوٹی ہوئی تاں وی نہیں آنی جو پنجو آنے ہی نہیں تے موٹ
ادو ہی آن کے جدو سائیاں نو اشارے ہوئے دلو اکو رسوان اینج اٹھ لے گیا سرکار آپے سے گلاں پہ کرن تے آخر جو بھی وہ بیلی اٹھ لے گیا اور اوٹ نے جو پیسے آمنتا مور دسیا جائے این گلاں کرن پہ محدثین فرمانے نے کوئی اوٹ دیکھ کے جاوے ایک عورت بیٹھی انہیں تھوڑا جنا پردہ ہٹا کے کہنے لگے او پھر آو کہ گلاں پہ کر دیو کہنے لگے ایسی گل کر دے پہ فلاں بندہ ہے شہر ہوئی ہے کہ اٹھ لے کے چلا گیا کوئی پیسہ بھی نہیں آتا پتہ بھی نہیں ہے تو پتہ نہیں لگتا سنو نا ہاتھ ہو گیا سوڑے نال تو پیسے نہیں آ رہے جواب ہے جو بی بی کہنے لگی نا انہیں خلاف گل نہ کرے آجے اگر تھوڑے پیسے نہ آنے تو پیسے دی ذمہ دار نہیں انا سامنہ کرنا اور تھوڑے اٹھ دی میں زامنہ اور جو بی بی نے آواز دیتی نا میں زامنہ کہ تینے بلی جلدی جلدی اٹھے تھے اون دے نیڑے ہوئے کہنے کے پہنا تینوں او دے نا دا پتہ ہی پھر کہنے لگی پتہ میں نہیں کوئی نہیں ان دے کار دا پتہ ہی کہنے لگی نہیں پتہ میں نہیں کوئی پھر ضمانت کری گال دی ضمانت خود دی پلی ہے جنہ پتہ ہوئے ضمانت کری گال دی دے بی بی کہنے لگی جدوں او تھوڑے نہ گلاں کردا پیا سی نا تے تسی اودے گلاں کردے پئے سو اودوں تھوڑا جنا پردہ ٹھا کے اونوں ویکھ ممی بیٹھی ویکھ ہے انہوں ویکھ ممی بیٹھیاں تو اجے میرا دل پر نہیں ڈٹھا جنہوں ویکھ چند شرماوے جو جاوے سیر چمن دی گلشن سیس نواوے جو ہاتھ رکھے وچ پھلا دے ہاتھ پھلا نہ جاوے اے بجلی ڈردی چمک نہ مارے جو متھے تیوری پاوے جو کھال کھولے ول زلفا دے رائی راہ بھول جاوے آزم ایڈا حسن ماہیدہ جدی جھال جھلی نہ جاوے اور بی بی تو ضمانت کیویں دے رہی ہے بھائی کہنے لگی جدوں گلاں کردے سنا تے ان ویکھ ممی بیٹھی ہیں تے پھر ہن کہنے لگی جدوں میں تکیا نا تے اینے آکھیا اوئے جدوں کدے چڑا چڑا آ جاوے نا تے کدی ایندے کوئی فیصلہ کر لیا کرو بھی یار اے بندہ ادن ہے کہ نہیں ہے یار کیوں جی بیٹھے ہو کے بھاگے ہو صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے سرکار نے فرمایا کہ ہر سینے کے اندر ایک مفتی ہے ہر سینے کے اندر مفتی ہے صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے ہر سینے کے اندر ایک مفتی ہے علماء فرماتے ہیں کہ حضور کے اس فرمان کا اشارہ دل کی طرف ہے کہ ہر بندے کے سینے کے اندر ایک دل ہوتا ہے دل گواہی ضرور دیتا ہے ٹھیک ہے بندہ پیڑا کام کر کے آئے تاوی دستا تو پیڑا کام کر کے آئے چنگا کام کر کے تاوی دستا ضرور چنگا کام کر کے آئے یہ کوئی بندہ بھی سامنے آ جاوے نا تے بندے دے متعلق آواز ضرور دیندہ یار بندہ پیڑا ہے کہ بندہ چنگا ہے کہتے اندے کوئی پوچھا کرا کہ مفتی کہنا دیئے یارا بیٹھے ہو کے واقعے ہو جی جی بی بی کیا گئی کہتے جب میں ہوں تو کیا نا کہ میرے دل نے گواہی دیتی جو اینا سوڑنا چھوٹا نہیں ہو سکتا ہے بس اس گل تے گواہی میری ضمانت ہے ادھا گلنا پہ کر انہی دیر تھوڑا جنا سورج چڑھ گیا تے اینج مدینہ شریف دولو چاند ایک صحابہ آ گئے انہوں نے اٹھ دی قیمت بھی چکی اتنا کھجورہ لئیاں تھی آ رہے ہیں آگے جو کافرے دے قریب آگے پوچھے ہاں بھی بے لیو توڑے بھی چکڑے دے ساڑھے نبی نے اٹھ خریدے ہیں وہ بے تینے کہنے لگے جی جی اسی ہیں صحابہ کہنے لگے اے اٹھ دی قیمت جے اے نال نبی پاک کی طرف کھجورہ نے اے توڑی مہمان نوازی ہے ضیافت ہے اے کھجورہ ہی کھاؤ اے اٹھ دی قیمت کی پکڑو تے موج کرو جو صحابہ نے ان آگ کے پیش کی تھی پیسے بھی نال کھجورہ بھی تے او بیلی تینے کہنے لگے او صحابہ مسلمانوں نبی کے غلاموں اے اٹھ دی قیمت کو رکھو کھجورائی کو رکھو تھوڑا نبی گلہ ساڑھے کل اٹھ نہیں لے گیا نہ ساڑھے دل نہیں لے گیا کیا کہنا چاہتے ہو کی کہنا چاہتے ہو کہنے لگو پیسے کو رکھو کھجورا کو رکھو سانو لے کے جاؤ نبی پاک دے قدمہ میں چاگے سونیو اصل لبیک انہوں نے کہنے یہ ہے
جدو لیڈر ایڈا سونا ہوئے تو پھر 11 والے کیوں جانا ہے؟ جدو قائد ساڑھے ایڈے سونے ہوئے پھر 11 والے کیوں جانا ہے؟ پھر 11 دے نعرے بند، بس نعرہ ہی کوئی مدینے والے تے لگے گا بس، نہ مولویاں دے نعرے، نہ پیراں دے نعرے، نہ چودھریاں دے نعرے، نہ وڈیریاں دے نعرے، نہ چھوٹیریاں دے نعرے۔ اے میجر گل کہتا پہ سیاست ہے؟ کیوں جی؟ اور یہ سیاست نہیں ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال تم بتاؤ یہ سیاست ہے؟ ہم جو آپ کو در مصطفیٰ پہ لے جانا چاہتے ہیں یہ سیاست ہے؟ جو دہلیز مصطفیٰ پہ لے جانا چاہتے ہیں یہ سیاست ہے؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں نہیں یہ کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں مغز قرآن، روح ایمان، جان دی، ہست حب رحمت للعالمین۔ اور انج کہہ کے نا بھی اے سیاسی لہذا سیر تے کر دو، انج کیا ان گل نہیں بننی۔ اور ساڑی تے گل بڑی ہے وہ مولوی نہیں جڑا سیاسی نہ ہوئے۔ کیوں جی؟ وہ مولوی نہیں ہے جڑا سیاسی نہ ہوئے، بالکل پکی گل ہے۔ میں حدیث پاک پڑھ کے سناواں گا، ہن ٹائم نہیں ہے۔ وہ مولوی نہیں ہے، صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ وہ مولوی نہیں جڑا سیاسی نہ ہوئے، وہ پیر نہیں جڑا سیاسی نہ ہوئے۔ کیوں؟ نبیوں دے امام نے سیاست کی تھی، مولوی کو کہتا رہے تھے۔ نبیوں دے امام نے سیاست کی تھی، حسنین کے باپا نے سیاست کی تھی، نے پھر پیر کو کہتا رہے تھے میں سیاسی نہیں۔ تو سیاسی کیوں نہیں ہے؟ جو پیر سیاسی نہیں وہ پیر نہیں ہے، جو مولوی سیاسی نہیں وہ مولوی نہیں ہے۔ بس اصل میں سیاست کرنے کا حق اسے ہے جس کے پاس دین کا علم ہوگا۔ علامہ اقبال کو پوچھئے جی، علامہ اقبال فرما دے رہے وہ جاہے بادشاہی ہو، جلال بادشاہی ہو، یا کہ جمہوری تماشا۔ اے سیاست سنو جی، جلال بادشاہی ہو یعنی بادشاہت ہوئے، یا جمہوری تماشا یا جمہوریت ہو، بادشاہی نظام ہو یا جمہوریت کا نظام ہو، یہ تو علامہ اقبال کہہ کے جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا، دی اگر ہو جدا سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ چنگیز کا ایک بندہ ہویا بادشاہ ظالم، اتنا ظلم کیتا تاخیر، جدو بھی کیتا ظلم دی گل ہوندی نا انہوں چنگیز آکھیا جاندا ہے۔ علامہ اقبال فرماندے رہے جس سیاست جمہوریت میں اور جس بادشاہ کے اندر دین نہ ہوئے وہ پھر ظلم رہ جاتا ہے، بادشاہت نہیں رہتی ہے۔ سیاست کے لیے اور جمہوریت کے لیے دین کا ساتھ ہونا ضروری ہے، اگر دین جدا ہو جائے گا تو ظلم رہ جائے گا، بس جو اس وقت کے ملک پاکستان کے اندر چل رہا ہے۔ انشاءاللہ ہون نہیں چلے گا، انشاءاللہ ہون دین آیا بس۔ لہذا آج دی محفل دا پیغام اور یہی مقصد ہے کہ دین مصطفیٰ واسطے اور نبی دین ناموس واسطے اکٹھے ہو جائے۔